بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت کے لیے رمضان المبارک جیسی مبارک ساعتیں عطا فرمائی. درود و سلام و آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ماہ رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال اور نہ کیے جانے والے اعمال کے بارے میں اطلاع فرمائی. حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، مستقل ہمارا ایک عنوان چل رہا تھا. ابھی اس عنوان کی بہت ساری کڑیاں باقی تھی، لیکن پچھلے ہفتے آپ کے سامنے عرض کیا گیا مقتضائے حال کے تحت عنوان بیان کیا جائے گا. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور جو آدمی اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو جانتا ہے وہ اس کی قدر بھی کرتا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ دوسرے بھی اس کی قدر کر کر کچھ اپنی آخرت بنا لیں. اور آج کل جو لوگ جس زمانے کے لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑا ہے، خاص کر یہ نیو جنریشن، ان کا حال یہ ہے کہ انہیں ہر مہینہ اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اپڈیٹ معلوم نہیں؟ بہت سارے لوگ سمجھ گئے موبائل میں ورژنز ہوتے ہیں یا کچھ ایپس ہوتے ہیں، اس کے مہینے 2 مہینے 3 مہینے کی مدت کے بعد یا سال کی مدت کے بعد اسے اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ پرانے ورژن پہ ہی کام کرے گا. تو یہ جو جنریشن جو نیا آیا ہے یہ موبائل کا کیڑا بن کر اس کا مزاج بھی موبائلوں جیسا بن گیا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں شب برات میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دن بیان کی بدعت سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرما لی. 14-15 سال سے میں کہہ رہا تھا میرا یہ بیان کرنا بھی بدعت ہے، لیکن آپ لوگ باز نہیں آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلا، مجھے 15 سال کے بعد اس بیان کی بدعت سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا.
اس کے بعد سوالات شروع ہو گئے، حضرت کتنے روزے رکھنا، قبرستان جانا کہ نہیں جانا. میں سوچا یہاں سے گھر جا کر کچھ انفرادی عبادت کر لوں گا. مستقل یہاں سے جانے کے بعد جب موبائل دیکھا تو میں 42 مس کالز تھے، 40/2. پھر میں نے سوچا کہ کل کال کر لیتے ہیں. بعد میں پھر فونوں کا سلسلہ جاری ہوا. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شب برات میں ہم نے قبرستان میں جانے کا حکم بیان نہیں کیا. شب برات کے بعد کے مستحب روزے کا ذکر نہیں کیا تو سوالات کے انبار شروع ہو گئی. اب اگر لگتا یہ ہے کہ رمضان میں رمضان کی فضیلت نہ بیان کی جائے تو رمضان کا روزہ بھی روز جیسے ہی ہو جائے گا. اس لیے مقتضائے حال کا تقاضا یہ ہے کہ امت کو جس طرح آئندہ آنے والے حالات سے متنبع کیا جاتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آنے والی فضیلت کے مواقع پہلے ہی بیان کیا کرتے تھے. جیسا کہ مشہور حدیث آپ نے فضائل اعمال جہاں سے فضائل رمضان کا آغاز ہوتا ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری من شعبان، شعبان کے آخری مہینے کے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکٹھا فرمایا اور رمضان مبارک کی فضیلتیں بیان فرمائی. اور اسی روش کو لے کر علماء بھی رمضان آتا ہے تو رمضان کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. اس لیے کہ احکام خداوندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سننے کے بعد دل میں جو حالت ہوتی ہے اعمال کے یا عمل کرنے کے، اس میں تھوڑا بہت کھک لگتا ہے اور آدمی کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. سید الشہور شہر رمضان. جیسے تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی، تمام آسمانی کتابوں کے سردار قرآن مجید، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، تمام صحابہ کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق، تمام ائمہ کے سردار امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان، تمام مخلوق کی سردار مخلوق خیر امت، تمام راتوں کی بہترین سردار والی رات فرمایا شب قدر، تمام دنوں میں دنوں کا جو سردار ہے سید الایام یوم الجمعہ، جمعہ کا دن. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سید سردار والا مہینہ، تمام مہینوں میں سب سے فضیلت اگر کسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ. حضرات علماء نے بڑی انوکھی بات لکھی ہے. ہجری کیلنڈر کے حساب سے رمضان کا مہینہ کتواں؟ جنوری پہلا، فیبروری دوسرا، رمضان چالاک آدمی آواز دیکھ رہی 9واں مہینہ. کتواں مہینہ بھائی؟ کتواں مہینہ؟ 9واں مہینہ. اب یہاں پہ صوفیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، انسان بھی ماں کے پیٹ سے کتنے مہینے بعد پیدا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، 9 مہینے بعد. آج تھوڑی انرجی آپ کی لوں گا میں، اپنی انرجی ساری اگر یہیں پہ کھو دیا تو پھر رات میں پریشانی ہوگی، تفسیر بھی کرنی ہے مجھے. 9ویں مہینے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے پورے پارٹ آف دا باڈی بن کے رہتے ہیں.
7ویں مہینے کے اختتام کے بعد بھی پارٹ آف دا باڈی تو بن جاتے ہیں. 8ویں مہینے میں اور 9ویں مہینے میں بچہ گروتھ ہوتا ہے، بڑھتا ہے. اس لیے پرانی بوڑھیاں بولتے ہیں 8ویں مہینے میں پیدا ہوتا ہے سو بچہ زیادہ دن جیتا نہیں ہے. اب یہ تھیوری بیکار ہو گئی، اس لیے کہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے. اب 8ویں مہینے میں بھی اگر بچہ ہوتا ہے تو اسے بھی NICU میں رکھ کر ماں کے پیٹ میں بچے کو کتنی گرمی ملنا اتنی گرمی NICU میں دی جا رہی ہے. بچانے کی بھرپور کوشش، ہاں لیکن پریشانی ضرور رہتی ہے. یہاں سے لکھا علماء نے کہ جس طرح 9 مہینے کے اندر بچہ ماں کی رحم کے اندر مکمل بن کر پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی ایک بندہ مومن 9ویں مہینے کی پوری عبادت پا لیتا ہے تو وہ مکمل ایمان والا بن کر فارغ ہوتا ہے. اور وہ 9واں مہینہ کون سا ہے اسلامی ہجری کیلنڈر کے حساب سے؟ رمضان المبارک. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں 9ویں مہینے کی اسپیشلٹیاں. اس سے پہلے میں تقریباً 5-6 سال پہلے بیان کیا تھا. 9 کا ٹیبل اٹھا کر دیکھ لیں، جوڑتے جائیں 9 ہی رزلٹ نکلے گا. 9 1 زا، بولو بھائی، 9 1 زا 9، 9 2 زا 18، 1 + 8 کتنے ہوئے؟ 18 کا 18 میں 1 + 8 ڈالو 9 رزلٹ نکلے گا. 9 3 زا 27، 2 + 7 9 نکلے گا. پورا 9 کا ٹیبل اٹھا کر دیکھ لیں، رزلٹ 9 ہی نکلے گا. ایسے 9 والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اب اس کا آپ نگیٹو تھنکنگ میں مت جانا. یہ 9 کو اگر میں تمل میں بولوں گا آپ الٹا سوچیں گے، اومبود. یہ قوم ہی ایسی ہے، نمبروں میں ہی ساری نالج رکھ دی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ 9ویں مہینے کو اس امت کو عطا فرمایا. اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. دوسری فضیلت حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جس چیز کی نسبت اللہ سے جڑتی ہے اس کا مقام سب سے اعلیٰ بن جاتا ہے. یہی سیمنٹ ہوتی ہے، یہی پتھر ہوتے ہیں، یہی زمین پر کنسٹرکشن کرنے کے لیے گھر میں جو کچھ استعمال کیا جاتا ہے وہی چیزیں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بھی لگائی گئی. لیکن یہ گھر کی نسبت مجھ سے جڑی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن کعبۃ اللہ کی نسبت جب اللہ سے جڑی تو وہ ساری کائنات کا سب سے بہترین گھر قرار دے دیا جاتا ہے. ایک ہی کاغذ ہوتا ہے، ایک ہی سیاہی ہوتی ہے، ایک ہی کتاب تیار ہوتی ہے، لیکن میری لکھی ہوئی کتاب اگر زمین پر گر جائے تو آدمی اسے اٹھا کر کہیں رکھ دیتا ہے اگر زیادہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھتا ہے. لیکن وہی اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا ورق اگر پھٹ کر زمین پر گر جائے ایمان والا اٹھاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، ہونٹوں سے چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، پھر اس کو کسی محفوظ جگہ پر آ کر رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ گئی. ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ معمولی کوئی مہینہ نہیں ہے، یہ ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. حضرات محدثین نے بیان فرمایا رمضان اپنے دیگر 11 مہینوں سے فخر کے طور پر کہتا ہے دیکھو تمہاری نسبت مخلوق سے ہے لیکن میری نسبت خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے. تو ایسا ایک مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. تیسری فضیلت اس مہینے کی فرمایا گیا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے. یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں اتارا، لیکن ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے
لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن کو اتارا، اس اتارنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مہینہ بھی یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کو میں نے اپنے پاکیزہ کلام کے نازل کرنے کے لیے انتخاب فرمایا۔ کتابوں میں سب سے مقدس کتاب جس نبی پر اتارا وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے مقدس، جس قوم پر اتارا وہ قوم ساری امتوں میں خیر امت، تو وہ کتاب ساری کتابوں میں مقدس، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اتارا، جس مہینے میں اتارا، جس رات میں اتارا، وہ رات بھی شب قدر کہلاتی ہے، تو جس مہینے میں اتارا اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دے کر تمام مہینوں پر اس مہینے کو مقام و مرتبہ عنایت فرما دیا۔ چوتھی فضیلت اس ماہ کے مبارک کی، یہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو چھپائے رکھا ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمانی دنیا پر اترتے ہیں اور تمام اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہیں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا میں رزق عنایت کروں، ہے کوئی معافی کا طلبگار میں اسے معافی عنایت کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا میں اسے عافیت عنایت کروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس دن سارے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ملائکہ کی جماعتوں کو بھیجا جاتا ہے، چھوڑو میرا عرش کو اٹھانا چھوڑو، جاؤ میری امت جو میرے لیے آج کی رات میں دعائیں کر رہی ہے اس بندوں کی دعا پر آمین کہو۔ فرشتے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر ہم جیسے گنہگاروں کی دعا پر آمین کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، وہی رمضان المبارک ہی کے مہینے میں عطا فرمائی۔ پانچویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑا عظمت اور برکت والا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ فرمایا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث بیان کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے مانو کا، قد اضلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا یہ مہینہ کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں، عظمت والا مہینہ، عظیم مقام و مرتبہ رکھنے والا مہینہ ہے۔ آگے فرمایا وہ شہر مبارک، اور یہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ 6 فضیلتیں احادیث سے مبارک سے اب تک کی ہم نے ملی۔ چھٹے نمبر پر حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرٌ اولہ رحمت، یہ مہینہ ایسا ہے اس کے شروع کے 10 دن رحمت والے ایام کہلاتے ہیں، یعنی جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے برسات کے ایام ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہمیں کھل کر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک رحمت کے اگر 100 ٹکڑے کیے جائیں اور 100 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات میں اپنی رحمت بانٹی، تو اسی رحمت کا اثر ہے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں جو شوہر میاں بیوی کی محبت ہے، ایک اولاد اور والدین کی محبت ہے، یہ جتنی محبت کی دنیا میں آپ قسمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ لیلا مجنو ہو، رومیو جولیٹ ہو، شیریں فرہاد کے افسانے کیوں نہ سنتے ہو، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جتنی محبت اس کائنات میں کی جائے گی یہ رحمت کے 1ویں حصے کی بدولت ہے، اور باقی 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔
تو اندازہ لگائیں اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہوگا۔ اسی لیے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک بندہ 70 سال تک بیٹھ تک یا صنم یا صنم اے بت کہہ رہا تھا، زبان پھسلی، ایک مرتبہ یا سمد کیا نکلا، اللہ کا نام نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بندے سے خطاب کر کے فرمایا بول بندے کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے کہہ دیا تھا اے اللہ یہ تو 70 سال سے اپنے بت کو بلا رہا تھا، پھسل کر اس نے یا سمد کہا ہے اور آپ فوراً خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا میں بھی 70 سال سے انتظار کر رہا تھا یہ صنم چھوڑ کر سمد کب بلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس قدر محبت کرتے ہیں، ہمارے بلانے پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور ایسی پاکیزہ نبی کی امت آپ کہلاتے ہیں کہ میرا نبی خوش تو اللہ تعالیٰ خوش ہیں، میرے نبی کو دکھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، اور نبی خوش کب ہوتا ہے اپنی ساری امت اور اپنے سارے بندوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھے تو وہ نبی خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، اور یہ جب کسی بندے کو میرے نبی کے کسی امتی کو دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے، میرے نبی کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتے۔ اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کو جنت میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان جیسے پاکیزہ مقدس ساعتیں دی تاکہ یہ بندہ رمضان کی قدر کرنے والا بن جائے، رحمت کے عشرے کے اندر مجھ سے رحمت مانگ لے، مغفرت کے عشرے میں مجھ سے مغفرت مانگ لے، دوزخ سے خلاصی کے عشرے میں یہ مجھ سے دوزخ کی خلاصی مانگ لے، افطاری کے وقت دعا کر لے، سحری کے وقت دعا کر لے، روزے کی حالت میں تلاوت کر لے، یہ روزہ میری رضا اور خوشنودی کے لیے رکھ لے، رات میں قیام کر لے، 2 رکعت ادا کر لے، ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگ لے، یہ بہانے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیے، یہ بندہ کسی طرح مجھ سے مانگے تو صحیح تاکہ میں اسے عنایت فرما کر اپنے حبیب کو راضی اور خوش کر لوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ صیام عطا فرمایا۔ تو چھٹی فضیلت احادیث مبارکہ سے پتہ چلی کہ یہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ رحمت کا رکھا ہے، 7ویں فضیلت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ رکھا ہے، 8ویں فضیلت وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کا فیصلہ دوزخ سے چھٹکارے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ 9ویں فضیلت حضرات میں علماء نے حدیثوں میں سے چھانٹ کر بیان فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ، جیسے ہی یہ مہینوں کی گھڑی چلتے چلتے رمضان کا مہینہ میں داخل ہوتا ہے شعبان کے بعد، اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اپنی نبی کی امت کے لیے، تاکہ یہ امت مجھ سے جنت کا سوال کرے تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دوں۔ اور 10ویں فضیلت بیان فرمائی اذا دخل شہر رمضان غلفت ابواب جہنم، فرمایا کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اس رمضان کا اثر صرف زندوں پر نہیں، میرے حبیب نے فرمایا جو قبر کے اندر مردے سوئے پڑے ہیں جنہیں عذاب قبر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے عذاب قبر کو بھی ہلکا فرما دیتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے 12ویں فضیلت فرمائی گئی اذا دخل شہر رمضان سلسلۃ الشیاطین، جیسے یہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان ہے میرے بندے کے دل میں وسوسہ ڈالنے والا، اب اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے سے اسے بچانے کے لیے شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ 13ویں فضیلت اس مہینے کی فرمایا رمضان میں روزانہ ایک منادی اعلان کرنے والا روزانہ اعلان کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وَيُنَادِي مُنَادِيًا يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، ایک روزانہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے خیر کی طرف، اے خیر طلب کرنے والے آ اپنے قدم کو آگے بڑھا، خیر کے اندر آگے بڑھتا ہوا چلا جا، اے شر کو طلب کرنے والے شر میں
کام کرنے والے تو اپنے شر سے باز آ جا، رک جا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ آگے حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کی برکت سے روزانہ دوزخیوں میں سے کچھ دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے چھٹکارا فرماتے ہیں، اور یہ کسی ایک دن نہیں، فرمایا کہ کل لیلہ، ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دوزخیوں کو نکال کر انہیں دوزخ سے چھٹکارا دے کر انہیں جنت کا پروانہ عنایت فرماتے ہیں۔ فرمایا حضرات صحابہ نے جب پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنے دوزخیوں کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے نکال کر جنت کا پروانہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے برابر۔ اب بنو کلب کی کتنی بکریاں تھیں؟ بعض محققین نے لکھا ہے 6 لاکھ سے زائد ان کی بکریاں تھیں، اور ان بکریوں پر کتنے کروڑ ارب بال ہوں گے۔ اتنے اللہ اپنے بندوں کو روزانہ اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ آگے 14ویں فضیلت یہ بیان فرمائی کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت اور بخشش کی برسات برساتے ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ شَهْرٌ الْغُفْرَانِ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے مہینے کے اندر مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور 15ویں فضیلت بیان فرمائی یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اپنے بندوں کی بولو بھائی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ میں کیوں نوٹ کرا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج لوگوں میں دعا کرنے کا مزاج نہیں رہا۔ بچپن میں دیکھتے تھے ہم لوگ سنتیں وغیرہ پڑھ کر، بلکہ ہمارے والدین ہمیں تاکید کرتے تھے نماز پڑھ لینی، دعا کر بیٹھ کو۔ اب ایمانداری سے آپ اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آخری مرتبہ میں نے رب سے رو کر کب دعا کی تھی؟ آج دعا کرنے والے بندے نظر نہیں آتے ہیں۔ اور یہ دین اسلام، فطرت اسلام بندے کو دعا کا طریقہ سکھاتا ہے، ہر وقت سکھاتا ہے۔ کھاؤ تو دعا پڑھو، سو تو دعا پڑھو، اٹھو تو دعا پڑھو، اذان پر دعا پڑھو، وضو کے شروع میں، وضو کے درمیان میں، وضو کے ختم پر، ہر ایک کی دعا بتائی۔ یہ دعا ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ سے رشتہ جوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ختم ہے۔ آج دعائیں معاف فرمائیں، آج دعائیں بدعت کی حد تک رہ چکی ہیں۔ اور یہ جو میں نماز کے بعد جو دعا کرتا ہوں نا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ امام سے دعا کرے گا، مقتدی صرف آمین بولیں گے۔ بھئی آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دعا مانگیں۔ میری ضرورت کیا ہے؟ میں دعا مانگوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اللہ تعالیٰ سے حالت اضطرار میں ڈرتے ہوئے آہستہ سے دعا کرو۔ آج ہماری آہستہ کی دعائیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم نے دعاؤں کا رواج ختم کر دیا ہے۔ یا تو امام صاحب کے پیچھے آمین آمین بولیں گے، وہ بھی آدھے تو اپنی باتوں میں، نماز ہوتی فوراً اٹھا کے موبائل دیکھتا ہی نہیں، کیا کہ جبرائیل بھیجیں کا نام میسج، تیری نماز پہنچ گئی اللہ کے دربار میں، اتنا ارجنٹ۔ بعض لوگ لگ کے نماز پڑھتے ہیں، سلام کرتے وہاں پلٹا کو دیکھتی۔ اب یہ مت پوچھو حضرت تمہیں سامنے رہتے ہیں پیچھے کی نیوز کیسا معلوم؟ کبھی کبھی میں پیچھے بھی رہتا ہوں، فوراً پلٹا کو دیکھتی ہیں، اللہ قبول کرے کہ نہیں میری نماز، میسج کیا آتا ہے؟ بھئی یہ بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اگر دعا کرنے کا موقع بھی آیا تو کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کریں گے، امام صاحب کو بلائیں گے، حضرت عمرے کو جاری دعا کو، بیٹا عمرے کو تو جا رہا ہے، تو اللہ کے گھر کا حاجی بن رہا ہے، تیری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، امام صاحب کی تھوڑی دعا عربی میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کو کنڑا بھی معلوم، اللہ کو انگریزی معلوم، اللہ کو یہاں آپ کی دکنی اردو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔
جو زبان آپ کو آتی ہے وہ رب ہر زبانوں کو جاننے والا، اپنی زبانوں میں دعا کریں، بھوجپوری میں کریں، ملیالم میں کریں، تیلگو میں کریں، تمل میں کریں، اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جاننے والے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہاں بس شروع میں الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھ لیں، اللہ کی تعریف ہو جائے گی۔ نبی پر درود پڑھ لیں، لمبا درود میں آتا کوئی بات نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی ضرورتیں، اپنی صحت کے لیے، والدین کی مغفرت کے لیے، کاروبار کے لیے، بچوں کی طبیعت کے لیے، جو آپ کی ضرورت ہے آپ وہ دعا کریں۔ امام کی دعاؤں پر آمین کہنا چھوڑ دیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہم نے تنہائی کی دعائیں چھوڑ دے۔ آج کوئی نوجوان کبھی شاید شب برات، شب قدر کا موقع چھوڑ کر کوئی دعا کرنے والا مسجد میں نظر آتا ہو، قرآن پڑھنے والے ایک دو نظر آ جاتے ہیں، ذکر کرنے والے دو چار نظر آ جاتے ہیں، ورنہ مجھے معاف فرمائیں دعاؤں کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ بندہ کو چاہیے اللہ سے خود مانگے، آپ کی ضرورت کیا ہے آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، وہ اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بیٹھ کر سوچیں پچھلے رمضان کو میں نے کب دعا کی تھی، پورے سال میں میں نے اللہ تعالیٰ سے کتنی مرتبہ دعائیں کی، امام کے پیچھے کا چھوڑ کر، قنوت نازلہ کا چھوڑ کر، اجتماعی دعائیں چھوڑ کر آپ بیٹھ کر سوچیں تنہائی میں نے نماز پڑھ کر کبھی اللہ سے دعا کی؟ اگر کی ہے تو کیا کی ہے؟ کیا اتنی ہی میری پریشانیاں تھے؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے، یہ مبارک موقع ہے، یہ مبارک اوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دعاؤں کا مہینہ بنایا۔ روزے دار جب دعا کرتا ہے فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آپ کو امام کی دعا کی ضرورت نہیں، آپ کو حافظ کی دعا کی ضرورت نہیں، آپ میں خود وہ کیپیسٹی اور صلاحیت موجود ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو سنتے ہیں اور اس دعا کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری کہاں سنتا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے جو آدمی یہ کہے اللہ میری دعا کو نہیں سنتا وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ نہ کہیں، کیوں؟ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، اللہ کہتے ہیں میں ہر ایک کی دعاؤں کو سنا کرتا ہوں۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھے نا، اپنے گناہوں پر نادم، شرمندہ ہو کر، رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے وعدہ کرے اللہ میں نے آج تک بہت ساری نمازیں چھوڑ دے، لیکن جس طرح اس رمضان کے اندر میں نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی میں پابندی کروں گا۔ اللہ تو ہدایت عطا فرما، تو میرے لیے صبح میں اٹھنے کے ذرائع ابلاغ پیدا فرما، تیری محبت، تیری خوف، تیری خشیت عطا فرما۔ ان دعاؤں کے ساتھ دعا کر کے جب آپ دعا سے فارغ ہوں گے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ کیوں؟ میرا دکھڑا میں نے رب کو سنا دیا ہے۔ جب سے ہم نے یہ اللہ کو سنانا چھوڑا ہمارے اندر غیبت کی عادتیں بڑھ گئی، یہ ملا اس کے پاس اس کی برائی، وہ ملا اس کے پاس اس کی برائی، ہر کوئی آج ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے کہ اس کے دل کے اندر غبار جم چکا ہے۔ یہ غبار دعا کے ذریعے سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر نکالیں، پھر آپ کے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ آپ کسی کی برائیاں کرنا تو دور کی بات، آپ کسی کی برائیاں سننا بھی پسند نہیں کریں گے۔ آج یہ معاشرے کے اندر برائیاں جو آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ماہ صیام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا جو سلسلہ جاری رکھنا تھا وہ ختم کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا عند الافطار وعند لقاء الرحمن، وہ دو خوشخبریاں کب؟ ایک افطار کے وقت اور ایک رحمان سے ملاقات کے وقت۔ رحمان سے ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ سے وہ تو حشر میں ملاقات ہوگی، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کستوری سے تبدیل کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ روزے دار کو جو فیصلہ اور انعام فرمائیں گے اس کا اندازہ اس دھرتی پر بیٹھ کر میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ افطار کے وقت خوشخبری، کون سی خوشخبری؟ سموسے کی خوشخبری، کولڈ ڈرنک کی خوشخبری،
کون سی خوشخبری؟ ہم یہی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ کا، ہمیں خیمے کا سموسہ چاہیے، ہمیں چکن کا سموسہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ یہ سب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر لوازمات کو جو گنا جاتا ہے، اس وقت فرماتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار اس وقت جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک رمضان کے روزے دار کو اللہ تعالیٰ 30 بلینک چیک دیتے ہیں کہ افطار کے وقت جو تو لکھ کر چیک پاس کر دے گا میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ لیکن افسوس ہے دسترخوان کے سامنے بیٹھ کر ہم موبائل میں سیکنڈ کا ٹائم دیکھتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں لانا تھا، یہ لانا تھا، یہ یہاں کا اچھا رہتا ہے۔ یہ کمنٹس دینے کے بجائے کبھی بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ نہ بھی اٹھائے کوئی بات نہیں، خاموشی سے بیٹھ کر دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے دل 2 خوشخبریاں، ایک اللہ سے ملاقات کے وقت اور ایک افطار کے وقت۔ افطار کے وقت بیٹھ کر دعا کریں، اس وقت کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آگے فرمایا گیا تہجد کے وقت، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، تراویح کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ 17ویں فضیلت اس مہینے کی یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اعمال کا اجر اور ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ جو آدمی 2 رکعت نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ 2 رکعت فرض پڑھنے کے برابر ثواب دیں گے۔ جو 2 فرض پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب دیں گے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم فرض پڑھ لیے تو بہت زیادہ، فرض پڑھ لیے تو بہت زیادہ، فرض پڑھتے ہی ایسا نکلتا ہے مجمع میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دیکھتا ہوں بھیڑ فل یہاں سے وہاں تک، وہ نکلنے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ وہ 5 منٹ میں کھڑے ہوں گے آپ 6 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، چلو نہیں 2 تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کھڑ کر ٹائم پاس کرنا گوارا ہے۔ باہر نکل کر آدھے گھنٹے کی میٹنگ کرنا ہمیں تیار ہے، لیکن مسجد میں 2 نفل پڑھ کر 2 فرض کے برابر ثواب حاصل کر لیں۔ بونس کا موسم ہے، لوٹنے کا سیزن ہے، بائی 1 گیٹ 70 فری، لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ وہی آن لائن شاپنگ کے لیے دیکھو کیا چل رہا ہے ڈیٹس، یہ لے کیمیا کا بائی 1 گیٹ 1 فری، پہلے بک کریں گے ہم لوگ۔ لولو میں کیا آفر ہے پہلے معلوم کریں گے، فلپ کارٹ امیزون پہ کیا چل رہا ہے پہلے معلوم کریں گے۔ کیوں؟ آفر میں سیزن میں جب پرچیز کی جاتی ہے بہترین ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، ایک کے بدلے میں 2 میسر آ جاتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو یہ اعمال کے اجر کے بڑھانے کا موقع بنایا۔ بائی 1 گیٹ 70 فری، 2 فرض پڑھو گے 140 فرض پڑھنے کے برابر ثواب، 1 فرض پڑھو گے 1 کا 70 ملے گا۔ یہ فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ تو بہرحال اس مہینے کو آفر کا مہینہ جانے، بونس کا مہینہ جانے، جو آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے گا 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ حدیث کے ضمن میں سے، ورنہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 کا 700 دوں گا 700۔ اب 1 کا 700 کو آپ ضرب دیں 70 سے، پتہ نہیں حساب کہاں چلا جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کم اجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ 19ویں فضیلت فرمائی گئی کہ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ماہ مبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، غریب سے غریب ہوگا، فقیر سے فقیر ہوگا، لیکن افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اسے بھی کچھ روکھی سوکھی کھلا کے دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے سرزمین فلسطین پر، افسوس ہے سرزمین غزہ میں رہنے والوں پر، 2 مہینے ہو گئی انہیں 2 مہینوں کے بعد جیسے ہی رمضان آیا انہیں کے ہاتھوں میں سوکھی روٹی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی۔ اور آج ہمیں مرغ مسلم یاد آتے ہیں، البیت یاد آتا ہے، اور آج ہمیں مندیاں چاہیے، الزارا کا فوڈ چاہیے،
لیکن اللہ کے وہ نونہال، وہ معصوم بچے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اڑ چکا ہے، ماں کوئی موجود نہیں، مسجدیں ویران اور کھنڈیر ہیں، گھروں کا نام و نشان نہیں ہے، کھلی چھت کے نیچے وہ نابالغ بچہ کھڑے ہو کر جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، انہی پھٹے کپڑوں میں سارے بچوں کو ٹہرا کر نماز مغرب جماعت سے پڑھا رہا ہے، انہیں افطاری کرنے کے لیے سوکھی روٹی کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں ہے۔ ہم ان سے کتنے بہتر ہیں کہ اللہ اتنے بہترین غذا ہمیں کھلا رہا ہے، خدا کی قسم ہم سے وہ بہتر ہیں، ہم سے وہ بہتر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے ایمان کو سمیٹ کر اہل فلسطین کو دے دیں گے، فلسطین والے صرف ایمان والے رہیں گے، دنیا تلاش کرو گے تمہیں ایمان والا نہیں ملے گا۔ حالات ان پر آ رہے ہیں کیوں؟ اور آج ہم اچھا کھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم نیک ہیں، نہیں، ان مع العسر یسرا، تندرستی کے بعد اچھے دن آتے ہیں۔ میرے نبی نے پہلے ہجرت فرمائی، قربانیاں دی، میرے نبی کا بائیکاٹ ہوا، اس کے بعد فتح مکہ کی صورت دیکھی ہے۔ آج ان کا وقت ہے کہ آج ان کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی کا قطرہ میسر نہیں، کھانے کے لیے سوکھی روٹیاں پہنچ رہی ہیں، اس کے لیے نہ کوئی چاکنا ہے نہ کوئی شوربہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رہنے کے لیے گھر نہیں ہیں، چھتیں نہیں ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، لیکن مسجدیں نہ ہو تب بھی ان کی نمازیں زندہ ہیں۔ آج ہمارے پاس مسجدیں موجود ہیں، چھتیں موجود ہیں، ٹوپیاں موجود ہیں، اٹھنے کے لیے الارم اور موبائلز موجود ہیں، لیکن آج ہماری مسجدیں ویران اور سناٹے میں بدلے ہوئے ہیں۔ دو چار دن آئے جوش میں خروش میں ہم نے تراویح پڑھی، دوسرے دن سے وہی رفتار بے ڈھنگی پر ہم چل پڑے۔ تو ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اس ماہ سیام رمضان المبارک کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں پر بہت سارے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس میں سے ایک فرمایا ہم مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے 11 مہینوں میں ہمیں فروٹ دیکھنا اور کھانا میسر نہیں ہوتا، لیکن اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ غریب سے غریب ہو، کام والی بائی کا کام کرنے والی ہو، گھروں کا کام کرنے والا راجو کاکا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر تک بھی اللہ اپنے رزق کے دروازوں کو پہنچاتا ہے۔ اسی لیے بندے مومن کے رزق کو اس مہینے میں کشادہ کر دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے روزے کے برابر تجھے بھی ثواب ملے گا۔ پیٹ بھر کر کھلا سکتے ہو کھلاؤ، نہیں کوئی بات نہیں، ایک کھجور کھلا سکتے ہو، آدھا پاؤ لیٹر کا پانی پلا سکتے ہو، ایک لسی پلا سکتے ہو، روزے دار کو اپنے حلال کمائی سے کھلا دینا، اس لیے کہ تمہیں بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ اس لیے میں آپ سے آج کے اس جمعے کے خطاب سے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں، جتنا ہم جیسا کھا رہے ہیں، بیٹھ کر اندازہ لگا کر ہمارے غزہ میں رہنے والے مسلمان غریب، یتیم، مسکین، جو آرگنائزیشنز ان کے کھانے کا انتظام کر رہی ہیں، ان تک اپنا مال پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ نونہال بچے بھی اپنا رمضان ہنسی اور خوشی کے ساتھ گزار سکے۔ تو رمضان المبارک کی 18ویں فضیلت یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایمان والے کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ گرچہ کہ مہنگائی کتنی ہی کو نہ ہو، لیکن مسلمان کا رزق کبھی کم نہیں ہوا ہے۔ اسی سال کی ایک سروے رپورٹ آئی، بنگلور کے اندر، صرف بنگلور سٹی، صرف ہمارے شہر گلستان کے اندر روزانہ 5 کروڑ کے صرف سموسے بکتے ہیں۔ صرف بنگلور سٹی میں کتنے سموسے بکتے؟ 5 کروڑ کے صرف مسلمان کیا کرتا ہے؟ سموسے کھاتا ہے۔ فروٹ الگ، شیخ شامیاں، کباباں، پھالاں، سیویاں یہ الگ، صرف سموسے، صرف بنگلور کا، پورے کرناٹک نہیں، 5 کروڑ کے سموسے صرف بنگلور کا مسلمان کھاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ 10 دن میں کتنے کروڑ؟ 50 کروڑ کے صرف ہم سموسا کھاتے ہیں۔ پورے مہینے میں 150 کروڑ کے سموسے صرف مسلمان، صرف ایک شہر کا مسلمان کھا رہا ہے۔
کاش یہ امت اس 150 کروڑ روپے کو لے کر کوئی یونیورسٹی کھڑی کر دیتی اور امت کی ماں اور بہنوں کے لیے، خواتین اور بچیوں کے لیے باقاعدہ پردہ اور حجاب کے ساتھ جا کر تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی، تو یہ امت کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی نہ ہوتی، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے دشمن سے نظریں ملا کر سی اے اے کے خلاف بات کرتی، این آر سی کے خلاف بات کرتی، این پی آر کے خلاف بات کرتی، ہمیں ہاتھ باندھ کر کسی کے سامنے غلام بن کر کھڑے ہونے کی نوبت نہ آتی۔ آج یہ امت بالخصوص ہمارا شہر بنگلور کھانے میں جس قدر برباد ہو رہا ہے، شاید کوئی اور شہر ہوگا جو اتنا کھانے پر بربادی لاتا ہوگا۔ صرف سموسی کی میں نے بات کی ہے، ابھی میں نے پتھر کے پھال کی بات نہیں کی، فضل ٹاؤن کے میلے کی بات نہیں کی، شیواجی نگر کے حلقوں کی باتیں میں نے نہیں کی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، کبھی بیٹھ کر آپ دسترخوان پر اندازہ لگائے، آج افطار میں میرے دسترخوان پر کتنے 100 روپے کا رزق موجود ہے۔ یقیناً یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچیں، پڑوس میں رہنے والے کام والے، پڑوس میں رہنے والے غریب، وہ یتیم، وہ میرے بھائی کے فلاں بیوہ کے بچے، میری بہن کے نندائی کے رشتہ دار خاندان میں بہت سارے ملیں گے، شاید وہ بھی اس میں سے آج کچھ کھاتے ہوں۔ اس دردمندی کے ساتھ اپنے میں سے کچھ حصہ یتیم اور غریب اور لاچاروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ 20ویں نمبر پر اس مہینے کی فضیلت حدیث پاک میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کی برکت سے جنت اور حور و غلمان کو اللہ تعالیٰ سال بھر پہلے سے سجاتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے لکھا، جیسا کہ ایک گھر کے اندر اپنی بچی کی شادی کے لیے سال بھر پہلے سے انتظام کیا جاتا ہے، رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے، ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل، فرمایا کہ جیسے ہی ماہ سیام رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایک سال پہلے سے اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکت کی وجہ سے جنت کو سنوارنے کا آغاز فرما دیتے ہیں۔ اور جب رمضان کا پہلا مہینہ آتا ہے، حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ علی الحور العین، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت ایک ایسی ہوا اپنے عرش کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتے ہیں جو جنت کے درختوں اور پتوں کو نمٹتے ہوئے جو حور عین ہیں، جو جنت کی حور ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس سے ہوا نکلتی ہے تو وہ جنت کی حوریں کہتی ہیں، یا ربی اجعل لنا عبادک ازواجا، اے اللہ تیرے یہ نیک بندے جن پر یہ رحمت کا مہینہ، جن پر یہ مغفرت کا مہینہ، جن پر یہ دوزخ سے خلاصی کا مہینہ رمضان تو نے دیا ہے، اس کی قدر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور نیک بندوں سے ہم حوروں کے انگیجمنٹ کرا دے، ہمارے لیے تو ان کو شوہر مقرر کر دے، تاکہ ہم اپنے رشتے کے تعین ہو جانے کے بعد ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک میسر ہو اور انہیں ہمارے رشتے کی وجہ سے ٹھنڈک میسر ہو۔ یہ رمضان المبارک کی 19ویں فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بھی آگے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، جیسا کہ حدیث سلمان فارسی میں آتے ہیں، وہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ انسان بھوکے سے رہتا ہے، پیسے سے رہتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی روزے کی حالت میں آپ سے لڑائی کے لیے آئے، جھگڑنے کے لیے آئے، اوپر پڑ جائے، تو آپ ان سے اتنا کہہ دینا، بھائی میں روزے دار ہوں، کہہ کر چلے جانا، الجھو مت، بے صبر مت ہونا، اس لیے کہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وہ شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، این اللہ مع الصابرین، جو آدمی صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد، نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ صبر کے معنی برداشت کرنا، صبر کے معنی برداشت کرنا، بھوک کی تکلیف برداشت کریں، پیاس کی تکلیف برداشت کریں،
ہر اعتبار سے دشمن کچھ بولے برداشت کریں، جب تک آپ روزے سے ہیں روزے کی حالت کے اندر ہر چیز کو برداشت کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں۔ کیوں؟ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، جو آدمی صبر کرتا ہے برداشت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب اسے دینے پر آتے ہیں بغیر حساب کتاب کے عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، دوزخ سے خلاصی کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ۔ میرے نبی نے فرمایا ہوا شہر المواسات، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، غم گساری کریں، اس لیے کہ یہ غموں کا مہینہ ہے۔ آدمی جب خود روزے سے رہتا ہے تو ہر روزے دار کو پتہ چلتا ہے غریب کو جب ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے، جب پیسے کو پانی نہیں ملتا اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جائے ہمارے مالوں کے اندر غریب کا بھی حق ادا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی کس قدر اہتمام کرتے، کس قدر فضیلت اور عظمت کیا کرتے۔ رجب کا چاند نظر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کے چاند کو دیکھتے تو دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عنایت فرمائیں اور ہماری زندگیوں کو رمضان تک پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان کا استقبال کرتے، تیاریاں کرتے تھے، اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے رمضان کی تاریخ سے پہلے رجب کے چاند کے بعد سے صحابہ جن کے پاس مال ہوتا اپنے مالوں کا حساب ڈالتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر ہر غور غریب تک، ہر وہ انسان تک جو صاحب نصاب نہیں ہے جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس تک زکوٰۃ لے جا کر پہنچا دیتے تاکہ غریب کا بھی رمضان اچھے سے اچھا ہو جائے۔ یہ ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 فضیلتیں بیان فرمائی، اور اس مہینے کا ایک خاص عمل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ کیوں فرض کر دیے گئے؟ یہ صرف تم پر نہیں، اللہ کے پاس کھلانے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لعلکم تتقون، اس روزے کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں تقوی آئے، تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب تم روزے کے حالت میں حلال کھانا چھوڑ سکتے ہو، حلال کا پینا چھوڑ سکتے ہو، تو 11 مہینے کے اندر حرام کا چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہوگا، حرام کا پینا چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ سیام عنایت فرمایا، اور فرمایا روزے کے بارے میں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور یہ راتوں میں جو تراویح میں آپ قرآن کو سنتے ہیں، یہ قرآن، یہ دونوں چیزیں اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے گواہی پیش کریں گے۔ اے اللہ میں روزہ ہوں، یہ روزے کے حالت میں تیرے ڈر کی وجہ سے یہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، اسے موقع ملتے یہ وضو میں بیٹھ کر کلا کرتے ہوئے پانی بھی لیتا لیکن خطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا تھا، کھانے کی ساری میوجات اس کے سامنے رہتے لیکن یہ گھڑی کی سوئی کو دیکھتا، جب تک تیرا وقت دیا ہوا طے نہ ہو جاتا یہ کوئی چیز نہیں کھاتا تھا۔ یہ تیرا وہ فرما بردار بندہ ہے، تنہائی میں بھی اپنے آپ کو نفس سے رو کے رکھا۔ میں روزہ سفارش کرتا ہوں اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کو جنت عطا فرما۔ قرآن کہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزانہ ملک اور سجدہ اور دہر کی تلاوت کرتا ہے یہ سورہ حشر کے میدان میں اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ میں تیرا کلام ہوں، یہ روز مجھے پڑھ کر زندہ رکھتا تھا، ساری انسانیت سوئی رہتی یہ تیرے کلام کو سنتا تھا، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما اور اسے جنت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی تیسری بیان فرمائی فضیلت الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس روزے کا بدلہ میں خود ہوں یا میں خود دوں گا۔ اس لیے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی
کوئی زکات دے رہا ہے، دیکھنے والے کو آنکھوں سے دکھتا ہے کہ یہ زکات دے رہا ہے، کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہے، احرام کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حج اور عمرے پہ جا رہا ہے، لیکن کوئی روزہ رکھا ہے، دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ روزہ نہ دکھنے والی عبادت، یہ کھایا ہے یا پیا ہے یا بھوکا ہے یا پیاسا ہے، یا تو یہ بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے، تو یہ بندے کا عمل خالص اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں تو نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ میں خود ہوں یا میں خود دوں گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی فضیلت بیان فرمائی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے اگلے پچھلے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر یہ خاص عبادت تراویح عطا فرمائی، دن میں روزہ رکھے، رات میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں۔ ایمان والو، یہ سال کے 12 مہینے پڑھنے کا حکم نہیں، بس ایک مہینہ ہے، چھوڑیں اپنی دنیا کی ضرورتیں، 11 مہینے آپ پوری کریں، ایک مہینے آ جائے اللہ کے گھر، تراویح کا اہتمام کر لیں۔ پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہماری زندگی میں رمضان ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اگلے رمضان تک میں اور آپ زندہ رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ پچھلے سال کتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار تھے جن کے ساتھ ہم نے رمضان میں افطاریاں کی، آج ہمارے درمیان موجود نہیں، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ یہ نہ کرے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو جائے، یہ سمجھ کر کہ شاید اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، اس رمضان میں میں عبادت کر رہا ہوں، آؤ تراویح کا اہتمام کریں، اعتکاف کا اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ راتوں میں انفرادی اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑھ کر آخری رات جب چاند نظر آ جائے رمضان کا، کل عید ہوگی، سارے انسان بھول جاتے ہیں کہ چلو جی رمضان کی عید کا چاند نظر آیا، چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں، مجھے بیلٹ خریدنی ہے، مجھے جوتے خریدنے ہیں، مجھے کیپ خریدنی ہے، مجھے عطر خریدنا ہے۔ لیکن ایمان والو یاد رکھو، چاند نظر آنے کے بعد جو صبح میں عید ہوگی، جو اس سے پہلے کی رات ہوگی، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی سیلری والی رات ہے، جو 1 مہینے تک آپ نے عبادت کی، بندگی کی، پرستش کی، اب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت آیا ہے، اس رات کو ضائع نہ کریں۔ عید کی تیاری کے اندر ابھی موقع ہے، ابھی سے جو خریدنا ہے خرید لیں، وہ آخری رات صبح میں عید ہوگی، رات کو بازاروں میں اپنے رات کو ضائع نہ کریں، ترکاری کے چکر میں مارکیٹ میں اپنے رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، بدلے کی رات ہے، سارا جو آپ نے 29-30 دن تک کی عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے 1 مہینہ تو نے میرے حکم کے مطابق گزارا، مانگ، جو آج تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ لیکن ایسی حالت میں ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ کر شاپنگ کے اندر اپنی راتیں برباد کرتے ہیں، اس لیے ابھی سے اس رمضان کے اندر سے اپنے اندر تبدیلی لائے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دشمن سر پر چڑھ کر کھڑا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو مسلم امت کو بچا سکتے ہیں، ورنہ ساری دنیا ہماری دشمن ہو چکی ہے۔ اور حالیہ جو فلسطین کے حالات ہیں، حالیہ غزہ پٹی کے جو حالات ہیں، حالیہ جو ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ پر جو مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، موب لنچنگ کیا جا رہا ہے، نوح اور میوات کے واقعات ہیں، ان کو دیکھ لے، ابھی CAA کا نفاذ بھی ہو چکا ہے۔ ان حالات کے اندر ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، فقط وہ ذات ہے جو ہماری حفاظت کر سکتی ہے، ورنہ کوئی حکومت، کوئی پارٹی، کوئی نیتا، کوئی مسلم قوم کے لیے نہیں ٹھہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور رشتہ مضبوط کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس بہترین موقع سے خوب مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی قدردانی کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے شائع نشان قبول فرمائے۔